قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 74 میں سورۃ عبسہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. کلمت فَإِذَا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت جاءت میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف تا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں تا کو زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت الصاخہ میں یہاں حرف الصاد ہے جو کہ اس پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الصاد کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے. صاد ساکن اور صاد متحرک زبر سے. ہمیں تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. صاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. اس کے بعد مد ہے. یہ مد لازم کلمے مثقل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے، جو کہ یہ مد سے پہلے حرف الصاد ہے اور صاد کا حکم ہے تفخیم، اور مد اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہم یہ مد کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ صاد حروف تفخیم میں سے ہے. پھر حرف الخاء ہے اور اس پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الخاء کو بھی پڑھنا ہے. خاء بھی حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم خاء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں جو کہ تا مدورہ ہے ہم اس پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا پڑھیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. کلمت یوم میں میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت یفر میں یہاں یا پہ زبر ہے اور فا کے نیچے زیر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. جو کہ را پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف را کو پڑھنا ہے، اور جو کہ تشدید پیش کا ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم. کلمت المرء میں یہاں را ساکن ہے تو یہاں بھی ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب میم پہ زبر ہے، آخر میں حمزہ پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. من اخیہ یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الالف ہے. الف حروف الاظہار میں سے ہے، اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہاں نون ساکن کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. حرف الخاء کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. کلمت وَأُمِّهِ میں یہاں میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف المیم کو پڑھنا ہے. ہا کے نیچے کھڑا زبر ہے، یہاں مد صلہ صغرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت وَأَبِيهِ میں آخر میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں حرف الہا کو ظاہر کرنا ہے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. کلمت وصاحبتہ میں یہاں حرف الصاد کو ہمیں بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہم صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہم ہا کو وہیں سے پڑھیں گے، جو کہ اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. ہا کے نیچے کھڑا زبر ہے تو یہاں بھی مد صلہ صغرا ہوا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت وبنیہ میں یہاں حرف الہا پہ رکیں گے تو ہمیں حرف الہا کو ظاہر کرنا ہے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ کلمت لِكُلِّ میں یہاں لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے، پھر حرف اللام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے۔ کلمت امرئن میں یہاں شروعات میں حمزہ ہے، یہ حمزۃ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے، لام کے بعد سیدھا حرف المیم پڑھیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ، را کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہے ترقیق، مطلب ہم را کو ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر یہاں حمزہ ہے اور حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت منہم، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں ملاتے ہوئے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ امرئ منہم، کلمت یومئذ، یہاں میم پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے، پھر یہاں حرف الدال ہے، دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الشین ہے کلمت شأن میں، یہاں حکم ہے اخفاء، شین حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ یومئذ شأن، کلمت شأن میں یہاں حرف النون ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یغنیہ میں، یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ شأن یغنیہ، کلمت یغنیہ میں یہاں حرف الغین ہے، غین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ غین حروف تفخیم میں سے ہے۔ آخری میں حرف الہا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں حرف الہا کو ظاہر کرنا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اب آپ سورۃ عبسہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔